بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں و سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس میں دو جہاں کے والی، سرور کائنات، انبیاء کے سردار، فرشتوں کے سردار، ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ دوستو، ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے جب پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو نور کی لہروں سے روشن فرما دیا۔ اللہ والو، یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے جس نے جہاں میں عورت کو عزت عطا فرمائی، جس نے اس جہاں سے کفر کو مٹایا، اسلام کا بول بالا فرمایا۔ وہ نبی جو اس دنیا میں تشریف لائے تو ہونٹوں پر صرف ایک ہی دعا تھی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی ہونٹوں پر ایک ہی دعا تھی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو دوستو، اتنے پیارے آقا جنہیں صرف اور صرف اپنی امت کی فکر تھی، دوستو وہ پیارے آقا جن کا امتی بننے کے لیے نبیوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں فرمائیں۔ ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ربیع الاول کے چاند کا ایک بڑا ہی مبارک عمل شیئر کروں گا جس کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگو گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ جن بھائیوں اور بہنوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وظیفہ پڑھنا کیسا ہے، وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سمجھ لیں۔ جب ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے، جب آپ کو مکمل یقین ہو جائے کہ ربیع الاول کا چاند نظر آ چکا ہے، کیونکہ بعض اوقات بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، جب آپ کو اس بات کی بشارت مل جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے، سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ یا پروردگار اس مہینے کو ہمارے لیے رحمتوں والا، برکتوں والا، فضیلتوں والا مہینہ بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینہ میں پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا رہنما عطا فرمایا جنہوں نے اپنی پوری زندگی صرف اور صرف اپنی امت کی فکر کی۔ تو دوستو، چاند نظر آنے کے بعد کی دعا مانگ کر آپ نے ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل یا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو تہجد کے ساتھ بھی آپ یہ عمل یا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نوافل نماز صلاۃ الحاجات کے ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کی نیت آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے جیسے آپ دوسرے نوافل پڑھتے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طریقہ کار سے دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد صرف 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ کے 2 نفل مکمل ہو جائیں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ اگر آپ ماشاءاللہ تندرست ہیں تو آپ نے اتحیاتوں کی شکل میں بیٹھے رہنا، اور اگر آپ بیمار ہیں اتحیاتوں کی شکل میں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جس طریقہ کار سے آپ نے نماز پڑھی بیٹھ کر پڑھیں۔ چارپائی پر آپ نے یہ نوافل ادا کیے تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے 100 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ اس درود پاک کو 100 مرتبہ پڑھیے۔ جب آپ 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی دعا کو پڑھنا ہے۔ دوستو، آپ کے ساتھ وہ دعائیں شیئر کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس طرح سے آپ نے یہ 3 عمل کرنے ہیں۔ پہلا عمل 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کے ادا کرنے ہیں۔ طریقہ کار میں نے پوری تفصیل سے آپ کو بتا دیا۔ کرنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے، وہ عمل استغفار کی دعا کا عمل ہے۔
یہ 3 عمل جب آپ اس طریقہ کار سے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اگر آپ کی ایک حاجت ہے تو ایک عدد کا تصور رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ اگر آپ کی ایک سے زیادہ حاجات ہیں، آپ نے ان تمام حاجات کا تصور رکھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا، یہ عمل اتنا طاقتور عمل ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اور یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت کا ناراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت، ہر طرح کی خواہش کو اپنی رحمت سے پورا فرما دے گا۔ دوستو، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع آپ کو عطا کیا ہے، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھا لیں۔ ناظرین، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، عمل کی تاثیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ